السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ 22 روز کی مسلسل عدالتی جنگ کے بعد جب پی ٹی آئی کے حق میں بلے کے نشان کا فیصلہ آنے والا تھا، اس سے ایگزیکٹ 20 منٹ پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کے گھر پر حملہ ہو جاتا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد زبردست انداز میں سپریم کورٹ میں یہ کیس پریزنٹ کر رہے تھے اور چیف جسٹس کے جو سوالات ہیں ان کا پراپر جواب دے رہے تھے، جب پی ٹی آئی کے دوسرے وکلاء تھک جاتے اور مشکل وقت آتا تو خود بیرسٹر گوہر علی سامنے روسٹرم کے اوپر آتے اور ٹیکنیکلی چیف جسٹس کو قائل کر لیتے۔ دو بڑے امپورٹنٹ سوالات پوچھے گئے جو سپریم کورٹ کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر، اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی اب دو ان سوالات کے جوابات عدالت میں پہنچے، جس کے بعد یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اب یہ کیس پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ کرے، اور پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کی جورسڈکشن میں یہ آتا تھا، اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے، اور اسی کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر توہین عدالت بھی لگنی ہے۔ کیوں اس فائنل ٹائم کے اوپر آ کر یہ سب کچھ ہوا؟ ڈالے آئے، انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے گھر پر حملہ کیا، یہ بات عدالت میں یعنی کہ چیف جسٹس کے سامنے ہوتی ہے، اور اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کا کیا ریئیکشن تھا؟ اور نون لیگ جو یہ فیصلہ آنے سے ٹھیک کچھ دیر پہلے یہ بیان جاری کرتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آ گئی تو ملک میں ہانہ جنگی ہوگی، یعنی کہ ان کو بلے کے جو نشان ہے وہ اس سے اتنے زیادہ خوفزدہ کیوں ہیں؟ ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اچھا ناظرین، یہ جو عدالتی جنگ ہے بلے کے اوپر الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے بیچ، اصل میں الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گیا تھا، اور جب یہ سب کچھ عدالت میں زبردست انداز میں پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں وہ اپنا کیس پورٹرے کر رہے تھے، پریزنٹ کر رہے تھے، ان سب کے بیچ پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بھی آ گیا، جس میں دو جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے گئے، اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں یہی بولا کہ ہمارا جو کیس ہے وہ ٹوٹل 2 سوالات کے نزدیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے، اور یہی جو 2 سوالات ہیں یہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہی جو سوالات ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی سامنے آئے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں یہ کیس آتا ہے یا نہیں آتا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ نہیں کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں اس کو کالا دم قرار دے سکتا ہے یا اس کی سکروٹنی کر سکتا ہے۔ میں پہلے ہی آپ کو یہ بات کئی دفعہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بھئی الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے، الیکشن کے عمل کو آسان بنانا ہے، الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو صاف اور شفاف بنانا ہے، اور لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے اس میں الیکشن کمیشن کبھی صاف اور شفاف الیکشن کروانے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ جو پاکستان کے ناکام ترین ادارے ہیں ان میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ آتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کوئی الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں کروا سکے، سر الیکشن کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں۔ اچھا، جو پہلا سوال تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے، ان کی جورسڈکشن میں یہ کیس آتا ہے یا نہیں آتا، تو پشاور ہائی کورٹ نے بولا ہے کہ بھئی ان کی جورسڈکشن میں یہ کیس آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کے جو انتخابات ہیں وہ پشاور میں ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن صوبے میں موجود ہے، اس لیے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں بھی یہ کیس آتا ہے۔ ان کی یہ وجوہات انہوں نے بتائی ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے یہ بات، دوسرا سوال جو تھا یہ کہ کیا الیکشن ایکٹ کی جو 209 ہے شک، اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ سکروٹنی کر سکے الیکشن کی، یا انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں اس کو کالعدم قرار دے۔
عدالت میں جب سب سے پہلے کوئی کیس جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کی جورسڈکشن کے اوپر بات ہوتی ہے کہ دائرہ اختیار ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر پشاور ہائی کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، اور یہ بات سپریم کورٹ میں بھی سامنے آئی کہ بھائی آپ جو ہیں سیول کورٹ میں بیسیکلی اکبر ایس بابر جو ہیں اگر ان کے ساتھ ان کا جو بیسک رائٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی، وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ان کو لڑنے نہیں دیا گیا، تو ان کو یہ کیس لے کر سیول کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ اور جو پاکستان کا آئین ہے اس کا جو آرٹیکل 17 ہے وہ ہر شخص کو پارٹی بنانے، الیکشن لڑنے اور ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ دیتا ہے۔ تو اس آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت بھی الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو پارٹی بنانے سے روکے، وہ کسی پارٹی کے اوپر الیکشن لڑنے سے روکے، وہ کسی بندے کو جو کہ پچھلے دنوں میں جو سب کچھ ہوا، آروز نے جو کچھ بھی کیا، ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ 150 سالہ پرانی جو تاریخ ہے الیکشن کی، اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی آپ کو درخت کے پتے کے اوپر بھی لکھ کے دے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت جو ہے وہ دینی ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ جب سپریم کورٹ میں ہو رہا تھا اور بیرسٹر گوہر علی خان بڑی زبردست انداز میں پی ٹی آئی کا جو کیس ہے وہ پورٹری کر رہے تھے، پشاور ہائی کورٹ کا سپورٹو فیصلہ آ چکا تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ بھئی اب جو ہے وہ چیزیں پی ٹی آئی کے حق میں جانا شروع ہو گئی ہیں۔ اوپر سے احسن اقبال کا بیان آ جاتا ہے کہ بھئی اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آ گئی تو ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، اور ان کا یہ خیال اس حوالے سے مطلب درست آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھائی اگر بلہ ان کو مل گیا تو پھر پی ٹی آئی جیت جائے گی، پی ٹی آئی جیت گئی تو پھر وہ جاوید چودھری جو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی عمران خان سب کو چوک چوراہوں کے اوپر پھانسی لگا دے گا، تو یہ بیسکلی وہ ڈر ہے، وہ خوف ہے۔ حالانکہ خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی سے مبالغہ آرائی یا مازہ آرائی نہیں چاہتے اور وہ حکومت میں آ کر سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن دوسری طرف ان لوگوں کا اپنا جو خوف ہے وہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا۔ اور پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو اب قائل کر لیا ہے کہ بھئی الیکشن کمیشن کا یہ رائٹ نہیں بنتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی چونکہ بڑے زبردست انداز میں اس کیس کو پورٹری کر رہے تھے عدالت کے سامنے اور چیزیں فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی تھیں، تو بیرسٹر گوہر علی نے وہاں پر چیف جسٹس کے سامنے یہ کہا کہ بھئی روسٹروم کے اوپر آ کر مجھے گھر سے فون آیا ہے، میرے بیٹے اور بھتیجے کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کو مارا پیٹا گیا ہے، آفس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے پراپر، اور وہاں سے دستاویزات اور کمپیوٹرز جو ہیں وہ اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر علی پشاور کے لیے روانہ ہوئے، اور بیرسٹر علی ظفر نے بھی کہا کہ بھئی مشکل وقت ہے، آپ ساتھ دیں ہمارا۔ چیف جسٹس نے اس کے اوپر ایک ٹائم کے اوپر تو یہ بھی کہا کہ بھئی میں کوئی ایس ایچ او نہیں ہوں، آپ ایف آئی آر درج کروائیں، لیکن پھر بعد میں چیف جسٹس نے یہ حکم دیا اور جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کو عدالت میں بلایا، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بیسکلی صرف اس کے پیچھے وہ کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بلہ بلہ بلہ، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ لگتا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بلہ ہے، اور بلہ جو ہے الیکشن سے بڑا مسئلہ بھی بلہ ہے، اور یہ تک بھی رپورٹس ہیں کہ بھائی اگر بلے کا نشان مل جاتا ہے تو نون لیگ الیکشن کا بائیکاٹ کر دے گی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بھائی بلے میں ایسا کیا ہے کہ بھائی سب جو ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور اس نشان سے اتنے خوفزدہ ہیں۔ الیکشن کمیشن جس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے کے ڈیفینڈ میں کسی دوسری عدالت میں جا کر اپیل کرے، وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے۔ اینی وے اکبر ایس بابر جو ہیں ان کو وہ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے عدالت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی اور آئین کی نظر میں ابھی تک اکبر ایس بابر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بانی رکن ہیں، وہ موجود ہیں، ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس الیکشن کا حصہ بنتے۔ یہ ایک مطلب کہ جو چیزیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ اکبر ایس بابر صاحب والا معاملہ ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر وہ صحیح ہے غلط ہے،
اس کے اوپر تو ابھی تو جورسڈکشن کے اوپر بات ہو رہی ہے. آئی ہوپ جس طرح سے چیزیں عدالت میں چل رہی ہیں فائنل راؤنڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں ہیں انٹل انلیس یہ کہ جیسے ابھی بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہو گیا اور پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ بڑے زبردست انداز میں کیس کو لڑ رہے تھے تو یہ پریشر ٹیکٹس ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا کہ خان صاحب نے پریشر لیا ہو یا ان کی وکلا ٹیم نے کوئی پریشر لیا ہو. وہ زبردست انداز میں ڈٹے ہوئے ہیں. خان صاحب نے کل بھی یہ کہا کہ انہیں ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی سزا دی جا رہی ہے. تو یہ ابھی تک پی ٹی آئی کا کیس مضبوط ہے. 20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد کچھ اور فیصلہ آ جائے اس کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. جتنی بھی جو ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ان سے بات ہوئی ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ بھائی فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آ جائے گا. حالانکہ پریشر ٹیکٹس جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ کیس اتنا مضبوط ہے اس میں پی ٹی آئی کو شکست نہیں ہوگی. میں میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ہر نیوز چینل نے یہی بات جو ہے وہ شو کیا کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. جو پی ٹی آئی کے حق میں ہوا ہے وہ کوئی نہیں دکھا رہا، جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوا ہے. ظاہر کیس میں دونوں جو ہے وہ سائڈز ہوتی ہیں تو وہی دکھایا جا رہا ہے. جی پی ٹی آئی یہاں پر چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، لیکن اوورہال پی ٹی آئی کی وکٹری ہے ابھی تک جتنے بھی دلائل دیے گئے ہیں. فیصلہ کیا آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ الیکشنز 8 فروری کو جو ہوں گے اس میں اگر بلہ ہوتا ہے تو نتائج جو ہیں وہ تبدیل کرنا مشکل ہوگا مبینہ طور کے اوپر. اس لیے بلے ہی کو آؤٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیٹس سی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے. جب بھی اس کے اوپر فیصلہ کوئی آتا ہے تو پھر ہم ایک ویڈیو میں آپ کو مزید چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں. کچھ ہیں خبریں میرے پاس جو ابھی بتانا نہیں میں چاہتا کیونکہ ابھی یہ فیصلہ آ جائے تو پھر اس کے بعد ہم ایک کلیئرٹی کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ حافظ.